الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن بھی آج کل ہمارے ہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات شریفہ کا درس ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ حضرت کے جملہ فیض و برکات میں نصیب فرمائے۔ دفتر اول مکتوب نمبر 58 میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے مشائخ کرام قدس اللہ اسرارہم نے دوسرے سلسلوں کے مشائخ کرام کے برخلاف اس سیر کی ابتدا عالم امر سے اختیار کی ہے، اور عالم خلق کو بھی اسی سیر کے ضمن میں طے کر لیتے ہیں۔ اس لیے طریقہ نقشبندیہ سب طریقوں سے اقرب ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی نہایت ان کی ابتدا میں درج ہو گئی۔ قیاس کن ذی گلستان من بہار مرا، قیاس کر میرے گلشن سے تو بہار میری۔ ان بزرگوں کا طریقہ وہ نہیں ہے، اصحاب کرام اجمعین کا طریقہ ہے، کیونکہ ان حضرات کو حضرت خیر البشر علیہ الصلوۃ تسلیمات کی پہلی صحبت میں انتہا کی ابتدا میں درج ہونے کے طریق پر وہ کمال حاصل ہو جاتا تھا جو امت کے کامل اولیاء کو انتہا میں بھی شاذ و نادری حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل وحشی رضی اللہ عنہ جو ایک ہی مرتبہ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، خواجہ ویسرنی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ تابعین میں سب سے بہتر ہے، کئی درجہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ہم سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی دونوں میں کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ گرد و غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں پڑا تھا، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ کئی درجہ بہتر ہے۔ بس سوچنا چاہیے کہ جس گروہ کی ابتدا میں دوسروں کے انتہا درج ہوتی ان کی انتہا کہاں تک ہوگی اور دوسروں کے علم و فہم میں کس طرح سمائے گی۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قاصر گر کند ای طائفارا تان و قصور، حاش للہ کے برآرم بزباں ای گلرا، ہم شیران جہاں بست ای سلسلہ اندرو باز ہیلے چساں ای رہا سلسلہ را، اگر کوئی نادا کرے تان اس گروہ پاک پر، حاش للہ اگر زباں پر لاؤ میں اس کا گلا، کھل جا کے شیر وابستہ اس زنجیر سے، لومڑی توڑے گی کیا ہو کیوں کر مکر سے سلسلہ۔ چونکہ پچھلی دفعہ بھی اس پر کچھ بات ہوئی تھی، اسی کے کنٹینیویشن میں تسلسل میں ایک بات عرض کروں گا کہ چونکہ ہندوستان میں یہ سلسلہ نہیں آتا، ہندوستان میں نقشبندی سلسلہ نہیں آتا، باقی سلاسل پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ جیسے میں پہلی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ سہروردیہ سلسلہ تو بالکل عین خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے چلا آ رہا تھا، کیونکہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ ہیں ملتان میں، جن کا مزار ہے، تو وہ بالکل ابتدا میں ادھر ہی پہنچے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سلسلہ یعنی فوراً ادھر آئے ہوئے۔ قادری سلسلہ کے شیخ عبدالقادر جیلانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ثالث رحمۃ اللہ علیہ اور رابع رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں یہ اچ شریف میں ہے، ان کے مزار وہیں پر اب بھی اچ شریف میں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قادری سلسلہ بھی اتنے جلدی یعنی گویا کہ یہاں پر پہنچا ہے۔ ہاں جی، اور جو چشتی سلسلہ ہے اس کے خواجہ معین الدین چشتی بذات خود تشریف لائے ہیں، مطلب یہ کہ اس کے سرخیل جو ہے ہندوستان میں خود تشریف لائے، بلکہ ہندوستان میں اسلام داخل ہی ہوا ہے انہی کے ذریعے سے، کیونکہ ان کے ذریعے سے 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ 90 لاکھ لوگ، ظاہر آدمی حیران ہو جاتا ہے، ہاں جی 90 لاکھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مسلمان کیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی سلاسل پہلے سے چلے آ رہے تھے، نقشبندی سلسلہ یہاں نہیں آتا۔ نقشبندی سلسلے کی کچھ خصوصی ماشاءاللہ برکات ہیں، وہ یہاں پر اس کا کام آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ یہاں پہنچا دیا جسٹ اس کی ضرورت سے کچھ پہلے۔ یعنی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ماوران نہر کے تھے، یعنی سینٹرل ایشیا کے تھے، تو حضرت ظاہر غیبی اشارے پر یہاں تشریف لائے، ہندوستان میں تشریف لائے، اور 49 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، بہت جلدی فوت ہوئے ہیں۔ لیکن یہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔
اچھا، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت ملی تھی چشتیہ کی اپنے والد سے. ان کے والد صاحب بہت بڑے بزرگ تھے چشتی سلسلے کے حضرت، اور جو قادری سلسلے کی نسبت حضرت کو ملتی ہے سکندر کیتلی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور جو سلسلہ ہے کبریوی سلسلہ اس کی نسبت اپنے استاد سے ملی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت کو پہلے سے 3 سلسلوں کا نسبتیں عطا ہوئی تھی. پھر جب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کی طرف جب گئے تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ گوئے کہ اس سلسلے کے تار و پود یہاں اکٹھے کر رہے تھے اور کام حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرتے. ہاں جی. تو جب کسی چیز کا نیا مطلب ابتدا ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا شوق بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی مطلب ہے کہ وہ یعنی اس کو گویا کہ کافی مہم چلانی پڑتی ہے اس کو چلانے کی. تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو اس کے قریبی جو حضرات تھے انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کے فیوز و برکات بیان فرما دی. اس کے جو اصل فیوز و برکات ہے وہ تو اس وقت لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو سکتے تھے، تو بعد میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے کیا برکات ہے. لیکن جو برکات بیان کی گئی جیسے یہاں پر حضرت نے بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں بھی تشریح کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت نے جو خود ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ دوسروں کی انتہا کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب مطلب میں بیان کروں یا حضرت خود بیان کرے گا تو آپ مانیں؟ تو حضرت نے خود بیان فرمایا ہے. یہ مکتوب نمبر 287 جو ہے اس میں حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس تناظر میں بیان فرمایا جس طرح میں نے عرض کیا تھا. کیسے بیان فرمایا کہ اصل میں ہوا کیا کہ پہلے گزشتہ سلسلے چونکہ سلوک سے شروع ہوتے تھے، جس کا حضرت نے ذکر کیا عالم خلق سے. عالم خلق کیا ہے؟ نفس عالم خلق میں ہے. سمجھ میں آگئی نا بات؟ عشرہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا، یعنی وہ لطائف ہیں، ان میں سے 5 عالم امر کے ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. یہ 5 عالم امر کے ہیں، اور 5 جو ہے یہ عالم خلق کے ہیں. نفس اور قالب کے 4، قالب جسم جو ہمارا ہے اس کے 4 مطلب آب جو جس کو کہتے ہیں پاد، آتش اور خاک. یہ جو نا مطلب ہے کہ 4 جس کو 4 پہلے عناصر کہتے تب طبیعتیں کہتے. تو یہ مطلب جو ہے نا یہ 4 لطائف، یہ مطلب اس کے قالب کے اور ایک نفس کا، یہ 5 جو ہے نا عالم خلق کے ہیں، اور 5 جو ہے نا عالم امر کے ہیں. عالم امر کے جو لطائف ہوتے ہیں ان کی جڑیں عرش سے اوپر ہوتی ہیں، اور سریں ادھر ہوتی ہیں. ہاں جی. جبکہ عالم خلق یہیں پر ہی ہوتا ہے، عالم خلق کا یہیں پر ہوتا ہے. اب اگر صرف حضرت کا یہ مکتوب شریف کوئی پڑھ لے تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکالے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت کے تمام مکتوبات شریف جو پڑھے گا کوئی تو پھر اس کو پتہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر ذرا معلومات ہو جائے. اللہ کا شکر الحمدللہ کہ حضرت کے سارے مکتوبات شریف کا درس یہاں پر ہوا ہے. ایک مکتوب بھی الحمدللہ نہیں رہا ہے، اور ان مکتوبات کی روشنی میں اب یہ تعلیمات بیان کی جا رہی ہے. جو مکتوبات شریف کا دروس یہاں پر ہوئے ہیں ان کی روشنی میں یہ تعلیمات شریف اب بیان ہو رہی ہے. تو الحمدللہ چونکہ سارے مکتوبات شریف ہماری نظروں سے گزرے ہیں، تو حضرت نے جو کمنٹس مختلف مکتوبات شریف میں کیا، تشریحات کی ہیں، وہ سارے ہمارے سامنے، اور ہمارے سامنے کوئی بھی دیکھنا چاہے تو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہے یہ عالم خلق کا جو حضرت نے بات فرمائی، لوگوں کے خیال میں جو عالم امر کی چیز ہے بہت اونچا ہوگا، لیکن حضرت نے مکتوبات شریف میں وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اصل میں یہی جو خاک کا عنصر ہے نا، اسی سے ہی انسان کا سب کا کمال ہے. عنصر خاک سے انسان کا کمال ہے. مطلب اس کے مطلب گویا کہ اس عمل عروج سے انسان نزول کے لیے تیار ہوتا ہے. عروج سے انسان نزول کے لیے تیار ہوتا ہے. اصل ترقی نزول میں ہے، اصل ترقی نزول میں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اب نزول جو ہے نا عالم خلق میں ہے. تو اب بتاؤ
سمجھ میں آئے نا تفصیلات آپ دیکھیں گے نا. پھر ایک بات اور سنیں, حضرت نے جو فرمایا بدایت اور نہایت والی بات, اس میں فرمایا کہ پہلے وقتوں میں باقی سلسلے براہ راست عالم خلق سے ابتدا کرتے تھے, یعنی سلوک سے. تو لوگوں میں کچھ وقت میں یہ استعداد نہیں رہی کہ براہ راست سلوک طے کر سکیں, یعنی وہ شوق محبت نہیں رہی. تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ مجھے ایک ایسا طریقہ عطا فرما جو کہ بہت ڈائریکٹ قسم کا ہو اور قریبی ہو, جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو اللہ پاک نے ان کو یہ القاء فرما دیا نقشبندی سلسلہ کا جو ہے نا, یہ کہ اس میں حضرت نے فرمایا کہ بلکہ الفاظ حضرت کے کہ نہایت در بدایت درج میں کو نہیں, مطلب جو ہے نا وہ نہایت کو میں نے بدایت کے اندر درج مطلب میں کرتا ہوں. اب نہایت کو بدایت میں کیسے درج کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ پہلے وقتوں میں سلوک سے ابتدا ہوتا تھا اور جذب پہ انتہا ہوتا تھا, جذب ملتا تھا, یعنی سلوک کے ہونے کے بعد جذب ملتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے ایسے طریقہ مطلب حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ اس طریقہ دریافت کر لیا جس کے ذریعے سے جذب پہلے طاری کیا جا سکتا ہے, جذب کسبی طاری کیا جا سکتا ہے. تو اس میں حضرت نے بالکل وضاحت کے ساتھ فرمایا, وہ مکتوب شریف میں فرمایا لیکن یہ صرف ظاہری طور پر ہے, ورنہ حقیقی جذب جو بعد میں عطا ہوتا ہے اور جو پہلا جو جذب طاری کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی نسبت نہیں ہے, اس کے اندر کوئی نسبت, وہ اصل وہ ہے جو بعد میں ہوتا ہے. یہ ابتدا میں تو صرف ضرورتاً طاری کیا جاتا ہے, یعنی کسبی جذب جو ہے یہ ضرورتاً طاری کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو وہ آسان ہو جاتا ہے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ کہ جس وقت لوہا آپ کوئی چیز اس سے بنانا چاہے, تو اگر وہ چیز آپ اس سے بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے. لوہے کو موڑنا کوئی آسان بات تو نہیں. آئی تو پہلے اس کو گرم کیا جاتا ہے, نرم کیا جاتا ہے. جب وہ گرم ہو جاتا ہے پھر اس کو آپ موڑیں, جس طرف بھی موڑنا چاہے تو موڑیں. اور جس وقت آپ اس کو موڑ لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جائے تو بس اسی کنڈیشن پہ رہ جاتا ہے, اور اسی کو ہم کہتے ہیں بھائی وہ چیز بن گئی. تو فرمایا کہ یہ جذب جو ہے یہ انسان کو سلوک کے لیے تیار کر لیتا ہے, وہ شوق اور محبت جو ہے وہ سلوک کے لیے تیار کر لیتا ہے. آپ نے حقیقت جذب و سلوک تو پڑھی ہے نا, پھر یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی. تو اس میں یہ کہ یعنی وہ اس طرح ہے کہ مطلب اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے آدمی. تو جس وقت پھر وہ سلوک تو ہو جاتا ہے, فرمایا اصل چیز وہی ہے. اور جو سلوک تو یہ نہیں کرتا, صرف جذب ہی میں رہ جاتا ہے اور اس کو کوئی مطلب وہ اپنے آپ کو کامل سمجھ لیتا ہے, تو وہ ملزوم متمکن ہے. حضرت نے ایک نئی اصطلاح بنائی ہے اس میں کہ وہ ملزوم متمکن ہے, نہ خود پہنچے نہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے, نہ خود پہنچے نہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے. اور وہ راستے کا ڈاکو نہ بنے, بلکہ لوگوں کو جو ہے نا مطلب ایسے کاملین کے پاس بھیجے جو منتہی مرجو ہوں, یہ منتبی ہو اور باقاعدہ مخلوق کی طرف ان کو موڑا گیا ہو, نزول جن کا کروایا گیا ہو. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ نزول جن کا کروایا گیا ہو, جن کو مخلوق کی طرف موڑا گیا ہو. کیونکہ عروج والا لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے, عروج والے لوگ کی اصلاح نہیں کر سکتے, نزول والے کر سکتے. کیونکہ نزول میں وہ جو ہے نا مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا باہم مناسبت ہوتی ہے, یعنی وہ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں, ان کے احساسات وغیرہ سارے کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے. جبکہ عروج والوں کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ عروج والے تو اپنے مستی کا عالم میں ہوتا ہے. ہاں جی, وہ تو ان چیزوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے اصلاح کرے گا؟ وہ تو اصلاح نہیں کر سکتا. ہاں جی, وہ تو اپنے عروج میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ جیسے مثال کے طور پر میں جا رہا ہوں سعودی عرب جا رہا ہوں, تو یہاں سے جہاز پہلے اڑے گا, پھر جس وقت جدہ پہنچے گا تو وہاں اترے گا. اگر کوئی اتر نہیں سکا تو اس کو اڑنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بس اڑی گیا, اس کو اڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. نیچے اترنا لازمی ہے. تو یہ جو اوپر چڑھنے عروج ہے, پھر طے ہوتا ہے رستہ.
پھر بعد میں نزول ہے، اور نزول کے بعد پھر واقعہ مقصود حاصل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا مطلب حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے کہا یہ اصل میں ظاہری طور پر ایک جیسے ہونے کی یہ بھی جذب یہ بھی جذب ہے. اس وجہ سے اس کو ہم نے کہا کہ یعنی حضرت نے فرمایا کہ ہم نے انتہا کو ابتدا میں درج کر دیا. انتہا کو ابتدا میں درج کر لیا کا مطلب یہی ہے کہ اس کی صورت ایسی بنا دی. لیکن جب تک اصلاح نہ ہوئی ہو، اصلاح نفس کی ہوتی ہے، اصلاح نفس کی ہوتی ہے. دیکھو اللہ پاک نے فیصلہ نفس پہ فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کے رذائل سے پاک کر دیا. یقین تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اسی حالت پہ چھوڑ دیا. پھر اسی کے لیے اللہ پاک نے دل کے اندر جو حالت رکھی ہے جذب والی، وہ بنتا ہے ذریعہ نفس کی اصلاح کا، نفس کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر مطلب یہ ہے کہ باہم یہ تمام تین چیزوں مربوط ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ بدایت اور نہایت والی بات تو یہ ہے. اور باقی یہ ہے کہ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کہ میرے خیال میں اس تمام مضمون کو سمیٹ لے گی. دیکھیں، حضرت حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جیسے حضرت کو پہلے چشتی نسبت حاصل تھی نا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بعد میں نقشبندیت میں آئے ہیں. تو اس سے بعض لوگوں کو شاید خیال ہو کہ نقشبندی افضل ہے کیونکہ اس کو بعد میں لائیں گے، اس میں ہے نا بات. لیکن حاجی امداد اللہ ماجر پہلے باقاعدہ سلوک طے کر چکے ہیں نقشبندی سلسلے میں، باقاعدہ سلوک طے کر چکے ہیں. پیر صاحب نے ان کو اجازت بھی دے دی، اور پیر صاحب کے اتنے منظور نظر تھے کہ جب ان کو رخصت کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ آ رہے تھے جلب کے طور پہ. جب ان کو سرحد پہ پہنچا دیا تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اب تو آپ کو مجھے واپس اپنے گھر تک پہنچانا ہو. تو پھر بازار مطلب ان کو گھر تک لے گئے، پھر وہ ساتھ آ گئے. اس طرح مطلب ہے کہ گویا کہ ان کے آپس میں اتنی محبت تھی. حضرت نصیر الدین ولایتی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ سے لطف کیا تھا، اور وہ ہے مجددی نقشبندی، مجددی نقشبندی ہے نصیر الدین رحمۃ اللہ نقشجرہ میں ان کا نام ہے باقاعدہ. پھر کیا ہوا، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا. حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ کون گزر گئے، بس خواب میں ایک واقعہ ہوا اور ایسا نقش ان کے دل پہ بیٹھ گیا کہ بےتاب ہو گئے ان سے ملنے کے لیے. تو ڈھونڈ رہے تھے، کہیں مل نہیں رہے تھے. نشانیاں لوگوں کو بتا دی کہ اس طرح کوئی بزرگ ہو مجھے بتا دینا. کسی نے کہا کہ جنجانہ میں بھی ایک بزرگ ہے، اب ذرا ان سے ملاقات کر لیں، دیکھا ممکن ہے کہیں وہ نہ ہو. وہاں گئے تو وہی تھے. بہت خوش ہوئے، ان کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کیا کہ حضرت مجھے اپنے فرزندی میں قبول فرما لیں. حضرت نے ان کو مونڈوں سے اٹھا کے اس طرح کھڑا کیا، فرمایا آپ کو اپنے خواب پر بڑا وثوق ہے. وہ کہ حضرت کو بھی اطلاع ہو چکی تھی. ہاں جی، اب مجھے بتاؤ یہ اس طرف کیوں لایا گیا؟ مطلب اگر صرف یہی سلسلہ ہے تو پھر اس میں دوسرے میں کیوں لایا گیا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ نہریں ہیں، نہریں کبھی ایک نہر سے اللہ پاک کام لیتا ہے، کبھی دوسرے نہر سے لیتے ہے، کبھی تیسرے نہر سے لیتے ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تشکیل ہے، جس طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہے تو لے لیتا ہے. ہمارے لیے سارے سلسلے برابر ہے. اب دیکھو چشتی سلسلے سے کام لیا، پورے ہندوستان میں اسلام کو داخل کیا، کام لے لیا. لیکن نقشبندی سلسلے کا اس وقت جو جذبات کو انگیخت کرنے والی چیزوں کی ضرورت تھی، ہاں جی، مطلب کام کرنے کے لیے، تو اللہ پاک نے چشتی کو بھیج دیا. اور جس وقت خفیہ طور پہ کام کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ پورا مملکت اکبر کا دین الہی کا شکار ہو چکا تھا، اور اس وقت اگر ظاہری کوئی کام کرتا تو یا ان کو شہید کیا جاتا یا ان کو ملک بدر کیا جاتا. تو نقشبندی سلسلہ جو ہے اس میں ایک کمال ہے کہ اندر ہی اندر ہوتا ہے سارا کچھ، باہر نہیں ہوتا کچھ. تو لہٰذا یہ اندر ہی اندر کام کر سکتے.
اس وقت سینٹرل ایشیا میں سلسلہ بہت زیادہ چلا ہوا ہے، ترکی میں بہت چلا ہوا ہے، تاترک کے وقت میں جب اس نے پابندی لگائی ساری تو یہی سلسلہ کام آیا. یہ محمود افندی دامت برکات مستر اور حضرات، یہ سب جو ہے نا مطلب یہ مطلب وہ یعنی گویا کہ اسی طرح چھپے چھپے کام کر رہے تھے، ظاہری طور پہ کچھ نہیں کر رہے تھے لیکن اندر ہی اندر وہ سارا کام کر رہے تھے. اس وقت نقشبندی سلسلے کی ضرورت تھی تو اللہ پاک نے وہاں پر نقشبندی سلسلے کو چلایا ہندوستان میں. جب وہ کام ہو گیا تو پھر اب دونوں کو جمع کر دیا، حاجی امداد اللہ مجمکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے دونوں کو جمع کر دیا اور اس سے دیوبند وجود میں آ گیا. حکمت اللہ تعالیٰ کی. ہاں جی، وہاں سے دیوبند وجود میں ہے. تو اب دیکھو کہ سبحان اللہ، یعنی دیوبند کی ایک شان ہے کہ ولولہ بھی ہے چشتی کا اور وقار بھی ہے عالمانہ. چشتیہ میں ولولہ انگیزی ہے، فدائیت ہے، اور نقشبندی سلسلے میں وقار ہے. تو دونوں کو جمع کر دیا گیا. حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شعر فارسی کا ہے، ہاں جی، در کف جامع شریعت در کف سندان عشق، در کف جامع شریعت در کف سندان، ہر اوسنا کے ندان جام و سندا باختہ. ایک ہاتھ میں شریعت ہے، دوسرے ہاتھ میں عشق کا سندان ہے. ہر دعویٰ کرنے والوں کو دونوں چیزیں نہیں ملا کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جمع کر دیا اور سبحان اللہ میں صرف دو نہیں 4 ملے، 4 سلسلے، قادری سلسلہ، چشتی سلسلہ، سروردی سلسلہ اور نقشبندی سلسلہ، چاروں کے چاروں. دیکھو یہ سارے آخر میں جتنے بھی آ رہے ہیں چاروں کے چاروں سلسلے آ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے سب کو جمع کر دیا. تو اب ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہمارے لیے تو سب بڑے لہٰذا ہمیں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں جس میں ہمیں کوئی پریشانی ہو. کوئی نقشبندی کی تعریف کرے سبحان اللہ، کوئی چشتی کی تعریف کرے سبحان اللہ، کوئی سروردی کی تعریف کرے سبحان اللہ، کوئی قادری کی تعریف کرے سبحان اللہ. لہٰذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں. جس طرح اہل سنت والجماعت کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی صحابہ کی تعریف کرے پھر بھی خوشی، کوئی اہل بیت کی تعریف کرے پھر بھی خوشی، کوئی امہات المومنین کی تعریف کرے پھر بھی خوشی. مطلب ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم تو سب کو مانتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ذرا تھوڑا سا سنبھال کے بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ میں اگر اس کا ظاہری مطلب لوں جیسے کہ حضرت نے فرمایا ہے اور جس کا بعض لوگوں نے مطلب لیا ہے، تو مجھے آپ بتا دیں کہ آج کل کا نقشبندی سلسلے کا جو بالکل ابتداء میں شامل ہونے والے آدمی ہے، مبتدی، کیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ سے افضل ہے؟ کیا خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ سے افضل ہے؟ کیا خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ سے افضل ہے؟ کیا میں سوچ سکتا ہوں کہ ان کی جو انتہا ہے وہ اس کی ابتدا ہے؟ اگر اس کا مطلب میں یہ لے لوں کہ اصل میں ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے معلوم، کیونکہ معاملہ پھر بہت دور تک چلا جاتا ہے. تو ہمارے لیے تو خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ قدمی علی رکبت کل اولیاء، میرے قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو یہ کیا بعد میں والوں کے لیے بھی ہے یا پہلے والوں کے بھی، یا صرف اسی وقت کے اولیاء کے لیے تھا؟ اب حضرت کا جواب سنیں، اور میں اپنے اوپر تو مانتا ہوں، اپنے اوپر تو مانتا ہوں، ہاں چونکہ بعد میں محمد علیہ السلام آنے والے ہیں تو ان پہ تو نہیں ہو سکتا، اور پہلے میں صحابہ ہیں ان پہ بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہے اسی وقت کے اولیاء کے لیے. کیسے دلیل بھی بڑی مضبوط تھی اور اپنے آپ کو بھی بچا لیا. یہ ہوتی حکمت. تو اب جب حضرت اتنے محتاط انداز میں بات کرتے تو آج کل کے نقشبندیوں کو محتاط انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے، محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے، ورنہ معاملہ بہت دور تک چلا جاتا ہے. اگر میں دعوے شروع کر دوں نا تو یہ عروج کی علامت ہے، نزول کی علامت نہیں ہے. اور فضیلت حضرت خود فرماتے ہیں، میں آپ کو مکتوبہ شریف میں بتا سکتا ہوں کہ جو مطلب جس کو کہتے ہیں نا یعنی عروج میں
یعنی وہ زیادہ ہے جس کو کہتا مزہ، لیکن فضیلت جو ہے وہ نزول میں ہے، فضیلت نزول میں ہے. یہ جو شخص زیادہ نزول والا ہے وہ زیادہ وہ ہے، مطلب جو ہے نا افضل ہے. تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ رہی تو دعویٰ جو ہے نا، دعویٰ کس چیز میں؟ یہ عروج کی طرف جاتا ہے. اللہ کہ کوئی مامور من اللہ ہو، اور مامور من اللہ کوئی کوئی ہوتا ہے، سارے نہیں ہوتے، وہ کوئی کوئی ہوتا ہے. ہاں جی، ہمیں جو ہے نا دعویٰ سے پرہیز کرنا چاہیے، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ برکات سب کے لینے چاہیے. نقشبندی حضرات کے برکات یہ ہے کہ اندر ہی اندر سارا کچھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. چشتیہ کے برکات یہ ہے کہ سبحان اللہ ان کا ایک ایک بال جو ہے نا اللہ پہ فدا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہاں جی، وہ حضرت تانوی رحمۃ سے فرماتے ہیں کہ چشتی نسبت بتاؤں کس چیز شعر سے ثابت ہے؟ فرمایا سوختن افروختن و جامہ دریدن، پروان زمن مشم زمن گل زمن آموخت. سوختن جلنا، افروختن پگھلنا، جامہ دریدن کپڑے پاڑنا. پتنگ نے ہم سے سیکھا ہے، پروانے نے ہم سے سیکھا ہے سوختن جلنا. افروختن شمع نے ہم سے سیکھا ہے پگھلنا، اور کپڑے پاڑنا یہ پھول نے ہم سے سیکھا ہے. فرمایا یہ چشتی نسبت ہے. لیکن حیرت کی بات ہے، یہ شعر کس کا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ شعر ہے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور جامی رحمۃ سے نقشبندی گزر گیا. جامی رحمۃ اللہ نقشبندی گزر گیا. نقشبندی شعر چشتیوں کے لیے، کہاں جدا کرو گے ان کو؟ لہٰذا ان کو اکٹھا رہنے دو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے دو، ایک دوسرے کے لیے سپورٹ حاصل کرنے والے بنو، ایک دوسرے کا مقابل نہ لاؤ. اور اب مقابل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیوبند کی جو نسبت ہے 4 سلاسل کے، چاروں سلاسل، مولانا الیاس رحمۃ سے چاروں سلسلوں کے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ چاروں سلسلوں کے، حضرت تانوی رحمۃ صاحب چاروں سلسلوں کے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ چاروں سلسلوں کے. اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ سب چاروں سلسلوں کے. لہٰذا ہم کیوں مقابلے کریں آپس میں؟ ہمیں کسی قسم کے مقابلوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہاں اس وقت حکمت تھی، حضرت نے جو بتا دیا ٹھیک ہے، لیکن بعد میں دوسرے مکتوبات سے حضرت نے تمام چیزوں کی تشریح فرمائی ہے. وہ تو وقتی ضرورت کے طور پر کوئی بات آ جاتی ہے، لیکن پھر اس سے جب پتہ چلتا ہے کہ اس سے اور نقصان ہو سکتا ہے تو پھر تشریح کرنی پڑتی ہے. یہ جو مکتوب نمبر 287 ہے، اس میں حضرت نے صاف فرمایا ہے میرے خیال میں لوگ آج کل جذب اور سلوک میں گڑبڑ کر رہے ہیں سمجھنے میں. میرے خیال میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بات کروں، اس لیے آپ کو خط لکھ رہا ہوں. اپنے بھائی کو خط لکھا ہے، اور یہ پورا مکتوب ہے تقریباً 2829 صفحات کا. 2829 صفحات کا مطلب جو مکتوب شریف ہے وہ حضرت نے اپنے بھائی کو لکھا ہے، اور اس میں ساری تشریحات فرمائی ہے. اور یہ انقلابی مکتوب ہے جس میں وہ جو باتیں جو لوگ مطلب اس سے غلط فہمی میں پڑھ سکتے تھے وہ جو ہے نا مطلب حضرت نے ان کی تشریحات کی. تو حضرت نے اپنی طرف سے واضح کر دیا بات. اب اگر کوئی اس پہ آنکھیں بند کر لے اور مجھے نہیں پتا تو ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اللہ اکبر. دفتر المکتوب نمبر 221 میں حضرت فرماتے ہیں، حضرت خواجہ نقشبند کو دستور فرماتے ہیں طریق ما اقرب ترکس، ہمارا طریقہ رسول اللہ میں تمام طریقوں سے قریب ترین. اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے سبحان تعالیٰ سے وہ بات کی، ایسے طریقے کے لیے دعا کی جو یقیناً موصول ہو. آپ کی دعا قبول ہو گئی. چنانچہ ارشاد میں حضرت خواجہ حرار قدس سے منقول ہے کہ یہ طریقہ مقبول اور موصل کیوں نہ ہو جبکہ انتہا اس کی ابتدا میں مندرج ہے. بہت ہی بدقسمت وہ شخص جو اس طریقہ میں داخل ہو اور استقامت اختیار نہ کرو، بے نصیب رہے. خورشید نہ مجرم، ارے کہ بینا نیس، اندھا نہ دیکھ پائے سورج کا کیا قصور. ہاں اگر کوئی طالب کسی ناقص شیخ کے ہاتھ پڑ جائے تو اس میں طریقہ کا کیا قصور ہے، طالب کا بھی کہاں قصور ہے، کیونکہ فی الحقیقت اس طریقہ رہبر موصل ہے نہ کہ نفسی طریق. سبحان اللہ. ایک پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا. اس میں کیا فرمایا حضرت نے؟ اس طریق کا رہبر موصل ہے.
مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا، مطلب جو شیخ ہے وہ ملانے والا ہے، طریق نہیں. جو شیخ ہے وہ ملانے والا ہے. اب شیخ ملانے والا، اس میں حضرت نے مکتوب نمبر 287 میں واضح کر دیا نا کہ اگر کوئی ملزوم متمکن ہے تو نہ خود پہنچے نہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے. وہ نہ خود پہنچے نہ دوسروں کو پہنچا سکتا. صاف فرما دیا. وہ راستے کا ڈاکو نہ بنے. اور یہ فرمایا تو اس کا مطلب وہ شیخ تو نہیں ہے نا جو صرف جذبی میں رہ گیا، جس نے سلوک تو نہیں کیا. ہاں جی. تو اب یہ جو بات مطلب حضرت نے جو یہ باتیں فرمائی ہیں، وہ اس میں پہلے والی بات کلیئر ہو گئی کہ اصل میں شیخ پر ہے ساری چیزیں. شیخ اگر موصل ہے، یا مطلب شیخ اگر کامل ہے، اس نے سلوک طے کیا ہو تو اس کو ماشاءاللہ سلوک طے کرا دے گا. صحیح، مطلب کہیں پر روکے گا نہیں، بلکہ اس کو وہ منزل پہ پہنچا کے رہے گا. تو ظاہر پہلے اس کو بھی کامل ہونا ضروری ہے. دفتر اول مکتوب نمبر 243. ہر شخص کے لیے جو چیز ضرور اس کا مکلف ہے اور اوامر کی بجاوری نواہی سے پرہیز کرنا ہے. آئے کریمہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سورہ حشر کی آیت نمبر 7. رسول جو کچھ تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز رہو. اس معنی کی شاہد ہے. اور چونکہ طالب کو اخلاص کا حکم ہے، الا للہ الدین الخالص، زمر کی آیت نمبر 3 ہے، آگاہ رہو کہ خالص دین عبادت اللہ کے لیے، اور وہ بغیر فنا کے حاصل نہیں ہوتا، اور محبت ذاتیہ کے بغیر متصور نہیں ہوتا. لہٰذا طریق صوفیہ کا سلوک جس میں فنا اور محبت ذاتیہ کا اصول ضروری ہے تاکہ اخلاص کی حقیقت شکل پذیر ہو. اور چونکہ صوفیہ کے طریقے کمال و تکمیل کے مراتب متفاوت ہے، اس لیے اس طریقے کو جو روشن سنت کی پیروی کو لازم جانے اور احکام شرعی کے بجاوری کے بالکل مطابق اختیار کرنا اولا اور بہتر ہے. اور وہ طریقہ کابر نقشبند قدس کا طریقہ ہے، کیونکہ اس طریقے کے بزرگوں نے سنت کو لازم قرار دیا اور بدعت سے پرہیز فرمایا. جہاں تو ہو سکے رخصت پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے، اگرچہ بظاہر اس کو باطن میں نافع بھی پائیں، اور عزیمت پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے، اگرچہ بظاہر اس کو باطن میں مضر جانے. انہوں نے احوال اور مواجید کو احکام شرعیہ کے تابع کیا ہے، اور ازواق و معارف کیفیات و کشفیات کو علوم دینیہ کا خادم جانتے ہیں، اور احکام شرعیہ کے نفیس جواہرات کو بچوں کی طرح خروٹ و منقع اور بجد بحال کے بدلے نہیں دیتے، اور صوفیہ کی حالت شکر والی بیکار باتوں پر مغرور و مفتون نہیں ہوتے. اور نص قرآن کو چھوڑ کر فسفس یعنی فسوس حکم کے طرف سے مائل نہیں ہوتے، اور فتوحات مدنیہ احادیث و نصوص شریعہ کو چھوڑ کر فتوحات مکیہ شیخ اکبر کی تصنیف کی طرف سے التفات نہیں کرتے. یہ وجہ ہے کہ ان کا حال دائمی اور ان کا اس وقت استمراری ہے. ان کے باطن سے ماسوا کے نقوش اس طرح محوزائل لے ہو جاتے اگر ایک ماسوا کو دل میں حاضر کرنے کے 1000 سال تک کوشش کر تب بھی میسر نہ ہو. اور وہ تجلیات جو دوسروں کے لیے برق کی مانند ہیں بزرگوں کے لیے دائمی، اور وہ حضور جس کے پیچھے غیبت و عزیزوں کے نزدیک دار اعتبار سے ساقط ہے. رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت و خرید فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ان کے حال کی نشاندہی کرتے. اس طرح کا ان کا طریق سب طریقوں سے زیادہ قریب اور یقیناً موصل ہے، اور دوسروں کی نہایت ان بزرگوں کی بدایت میں مندرج ہے. ان کی نسبت جو کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، مشائخ کی تمام نسبتوں سے بڑھ کر ہے، لیکن ہر شخص کی سمجھ ناقابل کے مذاق کو نہیں پہنچ سکتی. ممکن ہے اس طریقہ کے قاصر کم ہمت کو نظر ان کے بعض کمالات سے انکار کر دیں. یہ ماشاءاللہ حضرت نے جو اس طریق کے بنیادی باتیں ہیں اس کی طرف اشارہ کی، اور باقی چیزیں موجود ہیں نقشبندی سلسلے میں. یہ اصل میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. میں اگر صرف فقہ حنفی کے دلائل پڑھوں نا تو شاید جرت ہو فقہ شافی کے اوپر طنز کرنے کی اور اس کی مخالفت کرنے کی، لیکن کیا جائز ہوگا؟ ایک دفعہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقہی مسئلے پہ جو حنفی مسئلہ تھا اس پہ بہترین تقریر فرمائی. تو ایک شاگرد نے کہا حضرت آج تو آپ نے ایسی تقریر فرمائی کہ اگر امام شافی رحمۃ اللہ سنتے تو وہ بھی رجوع کر لیتے، کیونکہ وہ فقہ شافی کے جو جزیات تھا نا اس کے مطابق اس پر بات کر رہے تھے، مطلب اپنے دلائل دے رہے تھے. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ بھی موجود ہوتے تو وہ رجوع کر لیتے. حضرت نے فرمایا تو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، کاش آپ ایسی بات نہ کرتے. یہ آپ نے کون سی بات کی؟ امام شافی ہیں. اگر حضرت موجود ہوتے تو میرا یہ تقریر طالب علمانہ اشکال ہوتا اور حضرت اس کا جواب دیتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہوتا ہے ایسے.
اگر حضرت موجود ہوتے اور میں اس کے حضرت کے سامنے تقریر کر لیتا تو یہ طالب علمانہ اشکال ہوتا، اور حضرت اس کا جواب دیتے، آپ نے کون سی بات کی، آپ نے مجھے بہت سخت تکلیف پہنچائی۔ اب ذرا یہ سن لو، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو آراء پیش کیے ہیں وہ اپنے باطنی طور پر للہ فی اللہ جو سمجھ میں آیا بیان کر دیا، لیکن ہر وقت تیار تھے کہ اگر کوئی بات بھی دوسری طرف سے کوئی دلیل آ جائے تو فوراً ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اس پہ ضد کر لے کہ نہیں میری بات صحیح، لیکن دلیل بہت مضبوط دیتے تھے، یہ نہیں کہ دلیل کوئی کمزور ہوتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کا آپ کا یہ ہے، حالانکہ ان کا جو ہے نا مطلب روایت یہ ہے کہ انہیں فلاں سے فلاں سے آپ سے تک پہنچتا ہے، تو یہ کیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں نے فلاں سے سنا ہے، اچھا پھر انہوں نے فلاں سے سنا، انہیں فلاں، اور پھر آپ سے تک کی بات پہنچتی، اور انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سالم سے، سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے آپ سے سنا، اور میں نے حماد سے سنا ہے، انہوں نے علقمہ سے سنا ہے، انہوں نے پھر جو ہے نا وہ یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے سنا، پھر میں اب مقابلہ کروں، میرا آخری راوی ان کے آخری راوی سے زیادہ فقیہ ہے، پھر اس کے میرا دوسرا راوی ان کے دوسرے راوی سے زیادہ فقیہ ہے، پھر میں تیسرا راوی ان کے تیسرے راوی سے زیادہ فقیہ، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زیادہ فقیہ، اب بتاؤ میں کیا کروں، چھوڑ دوں؟ دلیل ایس کو کہتے ہیں، دلیل دے دی، لیکن اگر ذرا بر بھی کوئی بات سمجھ میں آ جاتی کہ نہیں اس طرح نہیں ہے تو اپنے شاگردوں کی بات پر رجوع کر دیا۔ یہ 4 رکعت پر بات چل رہی تھی کہ اگر یہ رہ جائیں، مطلب یہ ظہر کی، تو پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھنی چاہیے، بعد میں 4 پڑھنی چاہیے، یا پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھنی چاہیے پھر بعد میں 2 پڑھنی چاہیے؟ امام صاحب کی رائے یہ تھی کہ پہلے 4 سنتیں پڑھنی چاہیے پھر بعد میں 2 سنتیں پڑھنی چاہیے، چونکہ پہلے سے ہیں لہٰذا اس کو پہلے ہونا چاہیے۔ صاحبین نے اشکال کیا، انہوں نے کہا حضرت جو ہل گیا وہ تو ویسے بھی ہل گیا نا، تو جو نہیں ہلا ان کو کیوں ہلائے؟ جو ہل گئے اپنی جگہ سے وہ تو ہل گئے، لیکن جو اپنی جگہ سے نہیں ہلے ان کو کیوں ہلائے؟ حضرت نے اپنے قول سے رجوع کر دیا اپنے شاگردوں کے لیے، یہ ہے اخلاص۔ اس وجہ سے کبھی بھی ہمیں ان بڑوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہم لوگ پشتوں میں اس کو چیچڑ کہتے ہیں، چیچڑ، تو جیسے ہم لوگ ہیں نا اس طرح شاید وہ بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بڑے ہی حقیقت پسند تھے، جب کبھی ان کو حقیقت کی بات ملتی بس فوراً رجوع کر لیتے۔ حضرت دانوی ہم سے کا بشتی زور رجوع سے بھرا ہوا ہے، کتنی باتوں سے رجوع کیا ہوا، رسالہ نور میں باقاعدہ جناب اپنا رجوع شائع کرواتے تھے کہ جو میرے وجہ سے اس بات کے قائل ہے میں نے اس میں رجوع کر لیا وہ اب اپنی رائے کو بدل لے اگر میری وجہ سے، تو یہ بات ہے، مطلب ظاہر ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں ماشاءاللہ حضرت موجود صاحب نے اپنے سلسلے کی بتائی، ذرا تھوڑا سا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے سلسلے کے بارے میں سنا، پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے سلسلے کے بارے میں سنو، اور پھر حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کے اپنے سلسلے کے بارے میں سنو، آپ کس کے بارے میں کہیں گے؟ اب جس کے پیچھے بھی ہے اس پہ کوئی انکار نہیں، کوئی رد نہیں، لیکن دوسروں کا خیال رکھے، تقابل کی طرف نہ آئے، تقابل کی طرف نہ آئے، بڑوں کی باتیں بڑوں میں رہیں، بڑوں کی باتیں بڑوں میں رہیں تو اچھا ہے، چھوٹے لیول تک آ جائے نا تو اس میں مسئلہ بن جاتا ہے، اس میں مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہاں جی، صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ہیں ہمیں اس پر بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے فرمایا کہ میں جو اپنے میرے مخالفین ہیں ان کے اوپر وہ فتویٰ نہیں، ان کے پاس دلیل ہے، وہ دلیل سے میرے مخالف اختلاف کر رہے ہیں میرے ساتھ. سبحان اللہ. تو یہ حضرات جو ہے نا مطلب یہ مخلصین تھے، اور اس وجہ سے ہر ایک نے اپنے اپنے سلسلے کی جو اچھی اچھی باتیں بتائی ان کو بتانی چاہیے تھی. تو اس وجہ سے جیسے حضرت نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک فرمایا. مطلب اس میں کم از کم مجھے تو الحمدللہ بہت کچھ نظر آ رہا ہے، اور اس میں شاید اس سے بھی کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں. مثلا اس میں یہ خوبیاں ہے کہ یہ مختصر راستہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خطرناک بھی. اگر نہ پہنچے تو پھر خطرہ بھی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مین روڈ اور ایک ہوتا ہے درمیانے کا مختصر راستہ. اگر آپ نکل گئے باہر اسی راستے سے اور منزل پہ پہنچ گئے تو مختصر پہ پہنچ گئے، لیکن اگر پھنس گئے تو پھر کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے نقشبندی سلسلہ چونکہ اندر ہی اندر ہے، لہٰذا واقعی اخلاص کے ساتھ اندر ہی اندر ہے تو بہت جلدی پہنچو گے. لیکن اگر کوٹ آ گیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ گمراہ ہوتے جائیں گے. کون آپ کو چیک کرے گا؟ پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں جی. تو اس وجہ سے مطلب ٹھیک ہے مختصر راستہ ضرور ہے لیکن پرخطر بھی ہے. اور یہ جذب والے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں اس میں خطرہ ہوتا ہے. پہلے بزرگوں کا مشہور فقرہ ہے جذب مختصر ہے لیکن پرخطر ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ چھلانگ لگا دیں تو پانی میں چھلانگ لگایا تو سبحان اللہ، لیکن پتھر پہ لگایا تو پھر کیا ہوگا؟ نیچے پتھر ہے اس پہ اس کے سر ٹکرا گیا تو کیا ہوگا؟ بچت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو اس میں یہی والی بات ہے کہ مختصر ضرور ہے لیکن پرخطر ہے. ہاں جی. یہ حضرت نے باقاعدہ ایک خواب کی تعبیر دی ہے مکتوب شریف میں. قصاب نامی ایک شخص اس کا جنم، تو اس میں انہوں نے کہا خواب جو دیکھا، خواب جو مجھے تھوڑا سا یاد ہے، مکتوب میں تو پوری تفصیل موجود ہے کہ دو ترک تھے، وہ جا رہے تھے مین روڈ سے ہٹ کر وہ ایک پگڈنڈی پہ چل پڑے. تو قصاب تھا، وہ کہتے میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا. لیکن کہتے ہیں جیسے ہی میں آگے گیا تو وہاں ایک بہت بڑا پہاڑ. تو جو ترک تھے وہ تو بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ذرا مطلب جلدی جلدی پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اس جوش میں. اور میں کہتے ہیں میں ذرا ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا جتنا میں کوشش کر سکتا تھا، اس سے ہمت کر کے میں بھی پہنچ گیا مطلب ظاہر پہاڑ پر. تو وہاں جو خیمہ تھا جس میں ہم بادشاہ کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ بادشاہ تو شکار کے لیے گئے، وہ نہیں، خیمے میں نہیں ہے. یہ کسی نے ظاہر خواب بھیجا تھا. حضرت نے ان کی تعبیر دی ہے. ہمیں خواب سے غرض نہیں ہے، ہمیں تعبیر سے غرض ہے. جو تعبیر حضرت نے دی ہے اس سے غرض ہے، کیونکہ خواب تو جو سے بھی ہو وہ تو ہوگا، لیکن بہرحال تعبیر میں کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارا طریق جو ہے، یہ اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو نقشبندی سلسلہ ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ایک لفظ حضرت نے فرمایا کہ یعنی مین روڈ والا طریقہ نہیں ہے، بلکہ کیا نا ہاں طریق نامسلوک. جزاک اللہ. طریق نامسلوک ہے مین مطلب نو تعارفیر جس کو کہتے ہیں نا، مطلب شاہراہ نہیں ہے. ہاں جی، جیسے لکھا ہوتا ہے تو یہ مین روڈ نہیں ہے، تعارفیر نہیں ہے، وہ جو ہے نا مطلب ہے طریق نامسلوک ہے. اور میں طریق نامسلوک ہونے کی وجہ سے مین روڈ پہ جاتے 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 تو خود ہی وہ اتنی چڑھائی آپ چڑھ جاتے. لیکن اب چونکہ درمیان میں چلے ہیں تو پہاڑ آپ کے سامنے ہی آ گیا اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑے گا. میں آپ کو اس کی مثال دوں. ہمارے گاؤں زیارت کا قاسب میں بہادر بابا رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کاکا صاحب کے جو والد صاحب ہیں، وہ جہاں پر مدفون ہے اور کاکا صاحب جہاں تک مدفون ہے ان کے درمیان میں پہاڑ ہے. پرانے دور کے اندر جب لوگ پیدل چلتے تھے تو پہاڑی راستے پہ جاتے تھے، پہاڑی راستے پہ جاتے تھے. صبح روانہ ہو جاتے
اور 2-3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں پہاڑ کے اوپر، مطلب چڑھتے پھر نیچے اترتے، پھر ان کا جو ہے نا راستہ مل جاتا اور جو ہے نا مطلب بادر بابا پہنچ جاتے اور باقاعدہ اثر کو واپس بھی آ جاتے. وہ مطلب راستہ تھا. اب راستہ بن گیا کہ پہلے جاتے ہیں نوشیرہ، روڈ بن گیا نا. پہلے نوشیرہ جاتے ہیں، نوشیرہ سے مانکی شریف جاتے ہیں، اور مانکی شریف سے پھر راستہ بادر بابا کی طرف جاتا ہے. آگے جا کر پھر کچھ وہ بن جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا خوڑ اس کو کہتے ہیں ہم، وہ جو نہیں ہوتا ہے، جو راستہ دریا کا گزرگاہ ہوتا ہے، اس کو وہ اس قسم کی جگہ ہے. وہاں سے جا کے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا پیدل جانا پڑتا ہے اور پھر جو ہے نا بادر بابا پہنچ جاتے ہیں. تقریباً ٹائم اتنا ہی لگتا ہے، ٹائم تقریباً اتنا ہی لگتا ہے، کیونکہ زیادہ مطلب ادھر سے جا کے پھر آپ جا کے پھر ادھر آتے. اور یہ ڈائریکٹ والی بات تھی. تو یہ نقش بندی طریقہ ٹھیک ہے نا، یہ نقش بندی طریقہ. اور یہ کیا ہے؟ مین روڈ ہے. تو اب یہ جو ہے نا مطلب اگر دیکھا جائے تو اگر اس میں پنس گئے تو پھر ایک بات، اور اگر ہمت ہار دی پھر وہ پہاڑ سامنے آ گیا تو حضرت نے فرمایا یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ سلوک ہے. یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ سلوک ہے. اور سلوک کو طے کرنا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ نفس کے رذائل کو دبانا ہوتا ہے. نفس کے رذائل آسانی سے تو نہیں دبتے نا، پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے. ہاں جی، یہ مطلب جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کام تو وہی ہوا نا، کام تو وہی ہوا کہ وہ تو کرنا تو پڑ گیا. اب آپ اس کو تھوڑا تھوڑا چڑھائی چڑھتے آ جائیں، اور یا یکدم بہت ساری چڑھائی چڑھ دیں لیکن درمیان میں راستہ مختصر ہو، تو نتیجے میں کیا فرق ہے؟ نتیجے میں کوئی فرق نہیں. تو اس میں جو ہے نا ابتدائی سے سلوک پہ چلاتے تھے، اور یہاں پہلے جذب پہ چلاتے ہیں، اور پھر جذب سے مطلب جو ہے نا وہ سلوک پہ چلاتے ہیں. تو بہرحال یہ والی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سمجھ میں آنی چاہیے. اسی خواب کی تعبیر میں ماشاءاللہ وہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ حضرت نے اچھا فرمایا کہ وہ جو پہنچ گئے واقعہ میں بادشاہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جس کو لوگ اصول کہتے ہیں ان معنوں میں اصول ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اس طرح تو نہیں مل سکتا نا جس طرح ہم لوگوں سے ملتے ہیں. ہاں جی، تو اس معنوں میں اصول ہو ہی نہیں سکتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کے فرما بردار بندے ہو جائے اور وہ آپ کو اپنا کہہ دے تو یہ اصول ہے. مطلب یہ ہو جائے تو یہ بات مطلب اس میں ہو سکتی ہے. فرمایا کہ وہ شکار کے لیے گئے، تو شکار کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنے رحمت کی طرف بلا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت نے گویا کہ ایک تمثیل کے صورت میں جو خواب کی تمثیل ہے اس میں گویا کہ اپنے طریقے کی بات بتا دی. تو یہ ماشاءاللہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ ساری باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ واقعتاً اس میں براہ راست مجاہدہ نہیں ہے، براہ راست مجاہدہ نہیں ہے. اس میں مجاہدہ کیا ہے کہ سنت کو نہیں چھوڑنا. یہ مجاہدہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، معمولی مجاہدہ نہیں ہے. سنت کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا. ایک بات، عزیمت کو نہیں چھوڑنا، رخصت پہ نہیں ہے. فرمائی نا یہ باتیں آپ نے ابھی سن لی نا. عزیمت کو اختیار کرنا ہے، سنت کو نہیں چھوڑنا. بالکل صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل اگر کوئی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو واقعی بہت اونچی بات ہے. لیکن اگر کامیاب نہ ہو اور پھر بھی کہے کہ میں ایسا ہوں تو اس کو کہنے کی گنجائش تو پھر نہیں ہے نا. اگر اس میں کامیاب نہ ہو مطلب سنت پہ نہ چلے اور اپنے لیے کچھ اور راستے بنائیں. مجھے بتاؤ یہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے یہ رخصت ہے یا عزیمت ہے؟ ہاں جی، رخصت ہے. تو نقشبندیوں کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات، خواتین کے ساتھ جو ملاقات ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، حرام ہے. کسی کے لیے بھی مطلب حرام ہے، مطلب یہ تو جائز نہیں ہے. تو
اگر جواز کی کوئی صورت نکالے گا تو رخصت ہوگی، تو عزیمت کیا ہوگا؟ کسی حالت میں نہ ملنا، کسی حالت میں نہ ملنا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ حضرات خود ہی دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا خاتون نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے لگے۔ ایک صحابی ساتھ ہے نوجوان، ان نے بھی اس طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اس کا چہرہ موڑ دیا۔ اب بتا دو، آج کل بڑے سے بڑا ولی اس صحابی سے بڑا ہو سکتا ہے؟ تو کسی کو غیر محرم کی طرف دیکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اب اگر کوئی کرتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو عظیمت والا سمجھتا ہے تو جائز ہے، اپنے سلسلے کے خلاف کر رہے ہیں نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ باتیں اب ظاہر ہے ماننے چاہیے، صرف دعوے سے کام نہیں ہوتا، ثابت کرنا پڑتا ہے، ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ کوئی گپ شپ کی باتیں تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہیں، حضرت نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا، لیکن اس پہ قائم رہنا ہے، عزیمت اختیار کرنا ہے، سنت پہ چلنا ہے، اور اس میں 100% کامیابی ہے۔ ایک بات۔ اب دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر۔ اب نماز کے اندر یہ صفت بلٹن ہے، اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اب موجودہ حالت میں ہماری نماز یہ تبدیلی کیوں نہیں لاتا؟ کیا آیت غلط؟ آیت غلط نہیں، پھر کون سی چیز ہے مسئلہ؟ ہماری نماز، وہ نماز۔ اگر نماز ہماری نماز بن جائے تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا۔ اس نماز کو بنانے کے لیے اگر آپ کوئی ایکسٹرا مجاہدہ کرتے ہیں جو منصوص تو نہیں ہے لیکن اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور بعد میں آپ کی اس کی وجہ سے وہ نماز بن جائے اسی طرح، اور آپ کو نماز کے وہ برکات ملنے لگے، تو اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جائز ہوگا، کیونکہ طریقہ کار کا فرق ہے۔ یا تو پہلے ہی سے نماز ایسے بناؤ تو ٹھیک 100%، اور اگر نہیں بنتا ہے تو پھر کسی طریقے سے بناؤ نا، کسی طریقے سے بناؤ۔ تو وہ طریقہ اگر آپ کو کوئی مجاہدہ کر کے آپ وہ نماز حاصل کر لے تو ماشاءاللہ آپ کو نماز کے برکات حاصل ہو جائیں گے۔ اب دیکھو نا، میں کبھی ایک اینک پہنتا ہوں، کبھی دوسرے اینک پہنتا ہوں، کیونکہ میرے آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ نزدیک کی چیز کو بھی آسانی سے دیکھے، دور کی چیزوں کو بھی آسانی سے دیکھے۔ دور کا بھی مسئلہ ہے، قریب کا بھی مسئلہ ہے، تو مجھے اینک بھی بدلنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں وہی اصل چیز تو اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہے، میں اینک کے ساتھ کیوں دیکھوں؟ تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار خدا کے بندے ہو۔ اب وہ چیز نہیں رہی تو کم از کم جس چیز سے وہ بن سکتے تو کرو نا اس کے ذریعے سے۔ تو جو اضافی اور اختیاری مجاہدات ہے وہ اصل میں یہی چیز ہے۔ اضافی اور اختیاری مجاہدات اصل میں کیا ہے؟ وہ اصل میں یہی چیز ہے، اس کے لیے کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، مطلب ہے اگر باقی سلسلوں نے کچھ مجاہدات رکھے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ شریعت پر لاتے ہیں تو ان کو ہم غلط نہیں کہیں گے، لیکن مجاہد صاحب رحمۃ کو پورا اختیار ہے کہ اپنے طریقے کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں۔ یہ ظاہر ہے مطلب حضرت نے اپنے طریقے کو تو سمجھانا ہے نا، لیکن دوسرے حضرات اگر مطلب ظاہر ہے کہ دوسرے مطلب انڈائریکٹ طریقوں سے آ کر اسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو مقصود تو حاصل ہو گیا۔ اب ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں جو حضرت نے فرمائی ہے کہ ہمارا طریقہ، یہ میں مجھے صرف خلاف نہیں بات کر رہا، میں صرف دوسرے لوگوں کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی ہمارے سامنے ہو، کہیں بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ ہاں جی، تو فرماتے ہیں کہ اگر مجاہد صاحب رحمۃ اللہ کہ ہمارا طریقہ جو ہے یہ صحابہ کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ اچھا، کہ اولی سے ان کو وہ چیز حاصل ہے، ٹھیک ہے۔
اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صحابہ کرام نے کوئی محنت کی تھی اس کے لیے، کوئی جذب وغیرہ پیدا کرنے کے لیے کوئی محنت کی تھی؟ بس آپ وسلم کو دیکھنے سے سارا حاصل ہو جاتا نا. تو چشتی سلسلے میں یا قادری سلسلے میں سہروردی سے مگر اپنے شیخ کو دیکھ کر ہی سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو کون سا اس کی طرح ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور وہ شیخ کی بات ماننے لگے اور ان کو وہی چیزیں ملنے لگے، ابتدائی سے اس سلوک پہ چلنے لگے، تو کون سا اس کے مطابق ہو گیا؟ جبکہ نقشبندی سے کو تو محنت کرنی پڑ رہی ہے، جذب پیدا کرنا پڑتا ہے پہلے، اور جذب کے بعد پھر وہ سلوک پہ جاتے ہیں. تو ابتدا سے کون آ گیا اس پر؟ اگر وہی حضرات وہی جواب دے دے تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں وہ اپنے طور پہ ٹھیک ہے، یہ اپنے طور پہ ٹھیک ہے. اگر جذب کا طریقہ بھی بہت اہم ہے کہ جذب کے ذریعے سے، بلکہ میں اگر یہ عرض کروں کہ یہ جو انڈائریکٹ مجاہدہ ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں تیاری والا مجاہدہ، اگر میں اسی کو طرح اس کو مان لوں کہ جیسے جذب کی ضرورت ہے سلوک کے لیے، تو جو انڈائریکٹ مجاہدہ ہے، جو ابتدائی مجاہدہ ہے، جس کے ذریعے سے میں اصل شرعی مجاہدے کے لیے تیاری کر لوں اور اصل شرعی مجاہدے کے لیے تیار ہو جاؤں، تو یہ دونوں ایک جیسے نظر نہیں آتے. وہاں پر مجاہدہ میں شرعی مجاہدہ کرتا ہوں لیکن جذب کے ذریعے سے، شرعی مجاہدے کے لیے تیاری کرتا ہوں لیکن جذب کے ذریعے سے، یا مجاہدے کے ذریعے سے میں مجاہدے کے لیے تیاری کرتا ہوں نا، تو دونوں برابر ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ چیز تو ایک ہو گئی. لہذا اس میں بھی ہم باقی لوگوں کی تنقید نہیں کر سکتے. ہاں، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ ایک اپروچ ہے اور صحیح اپروچ ہے. اگر کسی کو ایلوپیتھی کے ساتھ صحت ہو جاتی ہے، اس کے دل کو چھوٹا نہ کرو، اس کو کہو ایلوپیتھی طریقہ بہت اچھا ہے. لیکن کسی کو ہومیوپیتھی کے طریقے سے اگر صحت ہو رہی ہے تو اس کا دل بھی چھوٹا نہ کرو، اس کو کہہ دو ہومیوپیتھی بہت اچھا طریقہ ہے. اگر کسی کو حکمت کے ذریعے سے صحت حاصل ہو رہی ہے تو اس کا دل چھوٹا نہ کرو کہ حکمت بہت زبردست ماشاءاللہ طریقہ ہے. کسی کو اکوپنکچر کے ذریعے سے اگر ہو رہا ہے تو اکوپنکچر کے ذریعے مطلب ظاہر مطلب اس کو صحت حاصل ہو رہی تو اس کو کہہ دو اکوپنکچر بھی بہت اچھا طریقہ ہے. حالانکہ ان سب کے اصول ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن صحت سب سے حاصل ہو سکتا ہے. ایلوپیتھی سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، ہومیوپیتھی سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، حکمت سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور اکوپنکچر سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. اب ہر شخص کو جس طریقے سے صحت حاصل ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہی سب سے اچھا طریقہ ہے. تو ٹھیک ہے، وہ جوش میں آ کر کہہ دیں، لیکن میں اس کی بات کو دوسرا نہیں لوں گا نا. میں کہوں گا دوسروں کو دوسرے ذریعے سے صحت حاصل ہوئی ہے، لہٰذا میں ان کے جوش کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ہاں، خود مجھے جس سے بھی مناسبت ہوگا میں اس پہ چلوں گا. بس مجھے اپنے شیخ نے فرمایا، حالانکہ میرے شیخ چشتی تھے، مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزاجاً چشتی تھے، لیکن حضرت نے مجھے فرمایا کہ آپ کا مزاج نقشبندی. اور اس وقت فرمایا تھا جب کہ مجھ میں نقشبندیوں کے کوئی آثار نہیں تھے، بظاہر کوئی آثار نہیں تھے. میں تقریباً سارا چشتیوں کے طریقے پہ حضرت کی برکت سے چل رہا تھا. آج ذکر بھی وہی ان کے طریقے پہ کرتا تھا، وہی ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ سارا کچھ اس میں چل رہا تھا. لیکن حضرت نے اس وقت بتا دیا تھا کہ آپ کی نسبت نقشبندی ہے. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا. لیکن بعد میں جب اللہ پاک نے مکتوبات شریف کی طرف متوجہ کر لیا اور پھر بہت ساری باتیں الحمدللہ اللہ پاک نے اس کی طرف سے لائی، اور پھر اللہ پاک نے جو چیزیں مجھ پر کھولی الحمدللہ نقشبندی سلسلے کے برکات، تو اس وقت مجھے حضرت کی وہ بصیرت یاد آ گئی کہ حضرت نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر آپ کی نسبت نقشبندی، تو خود میرے ذاتی نسبت نقشبندی ہے، لیکن میں چشتیوں کے بھی ایسے ہی قدر کرتا ہوں، قادریوں کے بھی ایسی قدر کرتا ہوں، سہروردیوں کے بھی جیسے میں نقشبندیوں کی قدر کرتا ہوں. اس وجہ سے کہ آج کل افراد تفرید بہت زیادہ ہے. اگر افراد تفرید نہ ہو، ہر ایک اپنے سلسلے کی تعریف کرے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ تنقیص کے حدود میں داخل نہیں ہوتا. تنقیص کے حدود میں داخل نہیں ہوتا تو تاریخ کی مطلب وہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ صحیح ہے. ہر پروفیسر اپنے طریقہ کار کی مطلب ظاہر خوبی بیان کر سکتا ہے. ہاں جی، وہ جو بھی اس کا طریقہ کار ہو وہ اس کو بیان کر سکتا ہے. لیکن جو شاگرد ہوتے ہیں، وہ جو مختلف پروفیسر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں،
وہ ہر پروفیسر کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. سمجھ وائٹ بات, مطلب ظاہر ہے وہ ان کی بات بھی سنتے ہیں, ان کی بھی سنتے ہیں, ان کی بھی سنتے ہیں, اور اپنے لیے جو ان کو مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہیں. تو بس یہی طریقہ ہم اس میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یا کریم, الحمدللہ الحمدللہ. یہ جیسے بھی حضرت نے سلسلے کے برکات بیان فرمائے بالکل ایسا ہی ہے, اور اگر کوئی نقشبندی سلسلے پہ صحیح معنوں میں چلا تو امید کرتے ہیں کہ آج بھی ان کو یہ برکات حاصل ہوں گی انشاءاللہ. طریقہ نقشبندیہ مجدی کی بعض تفصیلات, طریقہ ذکر کی تعلیم اور دیگر نصائح. ابتدا میں ذکر کے بغیر چارہ نہیں. آپ کو چاہیے کہ قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہو کہ گوشت کا ٹکڑا قلب حقیقت کے لیے گجرے یا گھر کی مانند ہے, اور اس مبارک اللہ کو اس قلب پر گزاریں. اس وقت قصداً کسی عضو کو حرکت نہ دے اور پوری طرح قلب کی طرف متوجہ کر بیٹھے, اور اپنی قوت خیالے میں قلب کی صورت کو جگہ نہ دے اور نہ اس کی طرف متوجہ ہو, کیونکہ مقصود قلب کی طرف توجہ کرنا نہ کہ اس کی صورت کی طرف. اور لفظ مبارک اللہ کے معنی کو بے چونی بے چگونی بے مثل بے کیف کے ساتھ ملاحظہ کرے, اور کسی صفت و کیفیت کو اس کے ساتھ شامل نہ کرے. اس کا حاضر و ناظر ہونے کو بھی ملحوظ نہ ہو, تاکہ آپ کے ساتھ تعلق کی بلندی سے صفات کی پستی بھی نہ آ جائے, اور اس طرح اس کی وجہ سے کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنے میں نہ پڑ جائیں. اور بے چون کی گرفتاری سے چون کی شہود کے ساتھ آرام نہ پکڑے, کیونکہ جو چون کے آئینے میں ظاہر ہوگا وہ بے چون نہیں ہے, اور جو کثرت میں نمودار ہو وہ واحد حقیقی نہیں ہے. بے چون کو چون کے دائرے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے, اور بسیط حقیقی کو کثرت کے خاطر پہ باہر تلاش کریں. اور اگر ذکر الہی کرتے وقت پیر کے صورت بے تکلف ظاہر ہو تو اس کو بھی قلب کی طرف لے جانا چاہیے, اور قلب میں نگاہ رکھ کر اس کا ذکر کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پیر کون ہے. پیر وہ شخص ہے جس سے آپ خدا تعالیٰ کی جناب قدس تک پہنچنے کا راستہ حاصل کرے, اس راستے میں آپ اس سے امداد و اعانت حاصل کرے. صرف کلا دامنی چادر اور شجرہ جو معروف ہو گیا ہے پیری مریدی کی حقیقت سے خارج ہے اور رسم و عادت میں داخل. لیکن اگر شیخ کامل مکمل سے کوئی کپڑا آپ کو تبرک کے طور پہ حاصل ہو جائے اور آپ اعتقاد و اخلاص کے ساتھ اس کو پہنچ کر زندگی گزارے, تو اس صورت میں بہت سے فائدوں اور ثمرات کے حاصل ہونے کا بھی کبھی احتمال ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواب اور واقعات اعتماد و اعتبار کے لائق نہیں. اگر کسی نے آپ کو خواب یا واقعہ میں بادشاہ دیکھا یا خود کو خود بے وقت معلوم کیا تو حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا. ہاں, اگر خواب اور واقعہ کشف کے بغیر بادشاہ بن جائے یا کتب بن جائے تو البتہ مسلم ہے. بس جو احوال مواجید بیداری اور ہوش کی حالت میں ظاہر ہو اس میں اعتماد کی گنجائش ورنہ نہیں. نیز آپ کو معلوم ہے کہ ذکر کرنا فوز پر اثرات کا مترتب ہونا شریعت کے احکام بجا لانے سے وابستہ ہے. لہٰذا فرائض و سنت ادا کرنے اور حرام مشتبہ چیزوں سے بچنے پوری احتیاط کرنی چاہیے, اور چھوٹے بڑے احکام علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ان کے فتووں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حد نے پہلی بات فرمائی ابتدا میں ذکر کے بغیر چارہ نہیں. اگر اس وقت مجھے کوئی ایسا سلسلہ بتا دیں جس میں ذکر سے ابتدا نہیں ہوتا تو بتائیں. کوئی ایسا سلسلہ ہے جو ذکر سے شروع نہ کروا رہا ہو؟ سب ذکر ہی دیتے نا, تو اس کا مطلب نقشبندی کی یہ بات سب نے تسلیم کر لی, اس میں اختلاف ہے ہی نہیں. چشتی بھی اب ذکر ہی دے رہے ہیں نا, قادری بھی اب ذکر ہی دے رہے ہیں, سروردی بھی اب ذکر ہی دے رہے ہیں, اور نقشبندی کا تو پہلے سے ہی بات تھی. لہٰذا اس مسئلے میں تو اتفاق ہو گیا, اختلاف ختم. ٹھیک ہے نا. آگے قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا قلب حقیقت کے لیے حجرے یا گھر کی مانند ہے. یہ میں آپ کو کیا بتاؤں, حضرت کے مکتوب شریف میں نے پڑھا نہیں تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے اس پر میں بات کافی عرصے سے کر رہا ہوں اور کئی پلیٹ فارم پر یہ بات کر چکا ہوں کہ لوگ بالخصوص ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہارٹ تو ایک پمپنگ ڈیوائس ہے جس سے خون پمپ ہوتا ہے. یہ کہاں سے آ گیا مطلب جو ہے نا وہ کہ وہ جو ہے نا مطلب یعنی اس سے آپ کو علوم بھی حاصل ہو, اس سے آپ کو یہ بھی, یہ کہاں کی بات ہے؟ تو کوئی اس کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو میں اس وقت مثال دیتا تھا کہ یہ جو پورا جسم ہے, جس طرح پورے جسم میں نفس بکھرا ہوا ہے اسی طریقے سے روح بھی پورے جسم میں ہے, اور قلب کی اندر جو جگہ ہے وہ اصل میں روحانی قلب اس کے اندر ہے. وہ روحانی قلب اور ہے, وہ روح سے, وہ جسم سے نہیں ہے. تو جو الہام ہوتا ہے, دو چیزیں جو الہام ہوتی ہے,
الہام شیطانی اور الہام رحمانی دونوں ہو رہی ہے. وہ اسی قلب کو، روحانی قلب کو ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس قلب کو نہیں ہو رہی تھی. لیکن چونکہ وہ اسی میں ہی کنٹینڈ ہے، لہٰذا اشارہ اسی کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا ایک شخص کسی کمرے میں کھڑا ہو اور آپ کہو کہ وہ شخص ادھر ہے، تو آپ کمرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا اس شخص کی طرف کر رہے ہیں؟ ہاں جی، وہ شخص کمرہ تو نہیں ہے نا، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص ہے. تو یہ اسی قسم کا یہ بات ہے کہ وہ جو دل ہے وہ اصل میں اس دل کے اندر ہے، روحانی دل. وہ دل، روحانی دل اس کے اندر ہے، اور وہ جو ہے نا مطلب کیا ہے، وہ اس کو الہام ہوتا ہے، الہام رحمانی، الہام شیطانی، یہ دونوں اس میں ہوتے ہیں. اور یہ جو فرمایا گیا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے. وہ اصل میں اس سنوبری قلب کو، اس کا یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ظہور سمجھ کر یہ بات فرمائی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث شریفہ میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ ظاہر کی بنیاد پر کی گئی تاکہ عوام بھی اس کو سمجھ لیں، عوام بھی اس کو سمجھ لیں. تو اس طریقے سے بات کی تو یہاں پر مطلب اس کی طرف بات کی گئی، لیکن اصل میں اس روحانی قلب کے لیے بات ہو رہی ہے، وہ جو روحانی قلب ہے. کیونکہ یہ جو جسمانی قلب ہے اس کا واقعی یہی کام ہے کہ وہ خون پورے جسم کو دیتا ہے، باقی کام روحانی قلب کرتا ہے. اچھا، اس مبارک کو اللہ کو اس قلب پر گزارے اس وقت قصداً کسی عضو کو حرکت نہ دے. ہم لوگ ذکر جہری جب کرتے ہیں اس میں حرکت ہوتی ہے، لیکن ہمارے شیخ نے حرکت کو بہت کم کر دیا ہے. لیکن مطلب ظاہر ہے کہ وہ حرکت کرتے ہیں، چشتی حضرات اور قادری حضرات وہ حرکت کرتے ہیں. اس میں حضرت کا طریقہ چونکہ وہ ہے نقشبندی کا ہے تو وہ فرماتے کہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، اور واقعی نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ وہ اس میں فائدہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ حرکت کرتے ہیں تو آپ کی توجہ حرکت کی طرف جائے گی، آپ کی توجہ قلب کی طرف نہیں جائے گی. ہاں جی، تو خیال میں آپ کا توجہ قلب کے اوپر ہو کہ وہاں پر اسم اللہ مطلب جو ہے نا وہ اس کا ہے، تصور کرے. اور یہ تصور اس طرح کرے کہ بے چونی اور بے چگونی، یعنی بے مثل و بے کیف، یعنی اللہ کے لیے کوئی خاص تصور نہ بنائے ذہن میں، لیکن اللہ کی موجودگی کو آپ ذہن میں لائے کہ اللہ پاک. تو یہ بات. اچھا، اور کسی صفت و کیفیت کو اس کے ساتھ شامل نہ کریں. یہ کیونکہ صفت جو ہے وہ اصل میں ذرا تھوڑا سا وہ کیا ہے، سیڑھی تو ہے لیکن اصل میں وہ اللہ تو نہیں ہے نا. اللہ تو ذات ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص بہادر ہے تو بہادر اس کی صفت ہے، وہ شخص تو مطلب جو ہے وہ بہادر وہ شخص تو نہیں ہے. یا مطلب یعنی وہ جس کو کہتے ہیں مثال کے تو کئی لوگ بہادر ہوں تو آپ اس کو کس کو کہیں؟ وہ تو ایک شخص کی طرف نہیں ہے، وہ تو ایک صفت ہے، وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس شخص کی طرف آپ کا اشارہ ہو اور وہ بہادر بھی ہو بے شک، تو صفت کی طرف آپ توجہ نہ کریں، ذات کی طرف توجہ کریں. یعنی حضرت فرماتے ہیں کیونکہ اس میں انتشار ہے، تو انتشار سے آپ نے بچانا ہے اپنے آپ کو. تو یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ کسی صفت کے ساتھ اس کو حاضر ناظر ہونا بھی ملحوظ نہ ہو، کیونکہ یہ بھی صفت ہے تاکہ آپ ذات تقاضا تک اس کی بلندی سے صفات کے پستی میں نہ آ جائے، اور اس طرح اس کی وجہ سے کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنے میں نہ پڑ جائے. کیونکہ اس میں پھر آپ پہلی کثرت آئے گی، آپ کے ذہن میں پھر سے وحدت آئے گی، تو 2 سٹیپ پورے ہو جائے گا. یہاں صرف 1 سٹیپ کرو تاکہ آپ کو مقصود جلدی حاصل ہو. ہاں جی. اور بے چون کی گرفتاری سے چون کی شہود کے ساتھ آرام نہ پکڑے، کیونکہ جو چون کے آئینے میں ظاہر ہوگا وہ بے چون نہیں ہے. یعنی اگر آپ مختلف چیزوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے، تو وہ اللہ تو نہیں ہوگا نا، وہ تو آپ کا خیال ہوگا. ہاں جی. تو اس وجہ سے اس کی طرف توجہ نہ کرے، بس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی آپ کا خیال ہو. اور جو کثرت میں مدار و واحد حقیقی نہیں، بے چون کو چون کے دائرے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے، اور بسیط حقیق کثرت کے خاطر سے باہر تلاش کریں. اور ذکر الہی کے وقت پیر کے صورت بے تکلف ظاہر ہو تو اس کو بھی قلب کی طرف لے جانا چاہیے، اور قلب میں نگاہ رکھ کر ذکر کرنا. بے تکلف کا فرمایا، یعنی خود بخود جو آ جائے. ٹھیک ہے. باقاعدہ اس کا تصور بھی لوگ کرتے ہیں لیکن ہمارے مشائخ نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے کہ کون پیر کون ہے؟
پھر وہ شخص ہے جس سے آپ خدا تعالیٰ کی جناب کو تک پہنچنے کا راستہ حاصل کریں، اس راستے میں آپ سے امداد و اعانت حاصل کریں. صرف یہ شجرہ اور کلاه وغیرہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں خلافت حاصل کرنا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، خلافت حاصل کرنا مقصود نہیں ہے. اصل مقصود تو اللہ کا تعلق ہے، اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہیے. خیر باقی باتیں جو ہے میرے خیال میں تو کلیئر ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو، لیکن یہ باتیں ذرا تھوڑی سی سمجھانے کے لیے ضروری تھی. تو اس کے بعد ماشاءاللہ ہاں انگلش کا بیان بھی ہے. تو پھر میرا اسی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان